گنجا میں نے کہاں چھپائی ہے؟ اڈا مڈا کھیل رہا ہے؟ نبی بولے نادان اتنے چھوٹے چھوٹے جواب دینا نبی کی شان کے خلاف ہے. سوال بھی کر رہا ہے تو ذرا سمجھ کے کر. نہیں، سوال بھی ہو تو ذرا سمجھ کا ہونا چاہیے. ناسمجھی کے سوالات جیسے کہ ایک سنی سے ہوا تھا، وہاں ابو جہل نبی سے کر رہا تھا یا سنی سے کوئی اور. آج کے وہ دور کا سوال تھا میری مٹھی میں کیا ہے، یہ دور کا سوال کیسا ہے دیکھو. جاہل بدلے مگر جہالت نہیں بدلی. 1400 سال سے وہی کاپی ہے، وہی زیراکس نکل رہا ہے اوریجنلٹی کا. ایک صاحب مکہ مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے، بازو ہوٹل میں آئے، چائے بسکٹ وغیرہ سب کر لیے. بڑی بہترین داڑھی تھی، چھوٹا لمبا کرتا، چھوٹا پیجامہ، پیشانی پہ گھٹا بھی تھا. چائے پی کے آگے ایک آٹو باہر مکہ مسجد میں سے نکلا، روکے، بولے بیٹا ذرا رک جا. بولے چاچا کہاں چلنی ہے؟ بولے بیٹے چلنی ہے افضل گنج. بولے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے، میٹر ڈال لیا، بٹھا لیا. چاچا پوچھے میاں اتنی دیر کیا کر رہا تھا اندر؟ میں بھی یہیں پڑھا نماز، مگر میں نکلا چائے بسکٹ صبح ہی، تو اب نکل رہا باہر. بولے چاچا وہ سلام پڑھا، فاتحہ پڑھا، سارے مبارک ہے، زیارت کر کے نکلا. اب چچا کی ٹینشن ہو گئی، جو نہیں سننا چاہتے تھے وہ بول دیا، موڈ خراب کر دیا. بولے چاچا دیکھ بھتیجے، تو جو فاتحہ پڑھا، سلام پڑھا، یہ قرآن حدیث میں ہے؟ یہی سوالات ہے جہالت کے. اب وہ آٹو والا سننا تھا، اتنا ہنسا اتنا ہنسا اتنا ہنسا، آٹو بے قابو ہونے لگا. چاچا ٹینشن میں آ گئے، بولے بیٹا کہیں لگا دے گا، سامنے پولیس اسٹیشن ہے، ڈال لیں گے. صبر کر ذرا سائیڈ میں تو لے. بڑی مشکل سے سنبھالتے سنبھالتے سائیڈ میں لیا. پوچھے بیٹے میں نے ایسا کیا سنا دیا جو تو اتنا ہنس رہا ہے؟ بولے چاچا آپ کا کوشچن ہی ویسا تھا، آپ نے پوچھا فاتحہ دینا، سلام پڑھنا قرآن حدیث میں. ہاں میں نے وہی تو پوچھا، اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے، اتنا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بولے چاچا اگر اتنے مسئلے مجھے معلوم ہوتے کہ قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے تو میں آٹو کیوں چلاتا، مسجد میں خطابت کر لیتا تھا. یہ سارے مسئلے مجھے نہیں معلوم اس لیے آٹو چلا رہا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ وہاں وہ جاہل تھا یا یہ جاہل ہے؟ مگر یہ جاہل جواب نہیں دے سکتا ہوگا، مگر وہ اللہ کا نبی جواب دے رہا ہے. پوچھا نادان مجھ سے کیا پوچھتا ہے، تیری مٹھی میں کیا ہے؟ ذرا اس سے پوچھ جو تیری مٹھی میں ہے، اس سے پوچھ کہ میں کون ہوں. شرم والا ہوتا، ایک بار جھڑکی دیے تو جانے والا ہوتا تو نہیں پوچھتا تھا. بار بار کھٹکے مارنے کی بیماری پڑی ہوئی ہے. پوچھ لیا. کنکری ذرا بول تو صحیح، سامنے کون ہے؟ اے ہے ہے کنکری بھی جواب دینے لگی، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے. جیسا ہی سنا پھینک دیا. آپ نے یہاں تک تو بات سنی ہوگی. میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کافر کی زبان تھی ابو جہل کی، کافر بول رہا تھا پتھر تو مردہ ہے، پتھر زندہ ہے مردہ ہے؟ پتھر تو مردہ ہوتا ہے، اسے جان نہیں ہوتی، اسے آنکھ ہوتی ہے نہ کان نہ کچھ نہ، کیا وہ پتھر ہے؟ مگر کافر بول رہا ہے تو پتھر سن رہا ہے. پوائنٹ نوٹ کیا جائے، کافر کو بولنے کی قوت آئی کہاں سے اور پتھر کو سننے کی قوت آئی کہاں سے؟ کافر بولے تو پتھر کیسے سنا؟ تو پیارے دوستو، پتھر کا کام سننا نہیں ہے، پتھر کا کام بولنا نہیں ہے، پتھر کا کام پہچاننا نہیں ہے. مگر ایک پتھر ایسا نبی کے دربار میں ہے جو کافر کی بولی سن بھی رہا ہے، کافر کے پوچھنے پر جواب دے بھی رہا ہے، نبی کے ہونے پر پہچان بھی رہا ہے. تو مجھے کہنے دو، پتھر تو سنتا بولتا نہیں، پتھر تو مردہ ہے، مگر مصطفیٰ نے نظر ڈال دی تو پتھر بھی زندہ ہو گیا. نہ
نظر مصطفیٰ کا یہ کمال ہے کہ وہ اگر پڑ جائے تو مردوں کو بھی زندگی مل جائے. تو مجھے کہنے دو, پتھر بول نہیں سکتا, مصطفیٰ کی نظر پڑی تو بول رہا ہے. پتھر سن نہیں سکتا, نظر مصطفیٰ پڑی تو سن رہا ہے. کافر سنا نہیں سکتا, نظر مصطفیٰ پڑی تو کافر سنا بھی رہا ہے. ارے پتھر کافر کی بولی سن رہا ہے, تو مجھے کہنے دو جب وہی نظر مصطفیٰ معشوق ربانی پہ پڑ جائے اور وہ آنے والے غلام کی بولی خبر میں لیٹ کر سن لے تو کیا تعجب کی بات ہے. پیارے دوستو, اسی لیے اہل سنت والے ہر نمازی کو ولی نہیں کہتے, ہر روزے دار کو ہم ولی نہیں کہتے, ہر حاجی کو ہم ولی نہیں کہتے, ہر متقی کو ہم ولی نہیں کہتے. ولی اسی کو کہتے ہیں جس پہ نظر مصطفیٰ ہو جاتی ہے. ہر کوئی ولی نہیں ہوتا. ولی وہ ہوتا ہے جس پہ عبادات کا بھی فضل ہو اور مصطفیٰ کا بھی کرم ہو. پیارے دوستو, اللہ کے ولیوں کو سننے کے لیے نہ کسی ذریعے کی ضرورت ہے, نہ کسی اسباب کی ضرورت ہے, نہ کسی چیز کی. ایک بات آپ کے لیے سنو گے بھائی؟ ٹینشن تو نہیں لوگے نا, برا تو نہیں بولو گے نا, بری لگی تو واپس. ہمارے سنی بڑے جاہل ہو گئے. ارے کیا مول صاحب اچھا بول رہے تھے جب سے. ہمارے سنی بڑے جاہل ہو گئے. جاتے ہیں اولیاء اللہ کی درگاہوں میں, ناڑے بنتے ہیں, وہ زیروکس لگاتے ہیں, ہال ٹکٹ کا, ویزے کا, پاسپورٹ کا, خفلا ڈالتے ہیں, گھوڑے رکھ رہے ہیں. عجیب و غریب قسم کی بنا لیا اولیاء اللہ کی مزارات کو. خدا کی قسم, اللہ کے ولی کی مزار کی اس سے بڑی بے ادبی اور کچھ نہیں ہو سکتی. یہ ایک سنی کی جہالت ہے کہ وہ ناڑے بن رہا ہے. وہ ولی کے مقام کو نہیں سمجھا, اس لیے ناڑے بن رہا ہے. حبیب پاک رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے ولیوں کا تصرف اس قدر بلند و بالا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ولی کی مزار پاک اس کی درگاہ شریف میں خبر کے پاس قدم رکھتا ہے تو قدم رکھتے ہی ولی کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص آ رہا ہے اور فلاں غرض و غایت لے کر آ رہا ہے. اللہ کے ولی کا دربار تو اتنا ذیشان والا ہے کہ وہاں آپ کو اپنی زبان سے بھی سنانے کی ضرورت نہیں, یہاں جو ہوتی ہے وہاں خبر ہو جاتی ہے. اولیاء اللہ کا تصرف اس قدر ہوتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, مگر افسوس ہم اپنے ولیوں کے مقام کو نہیں پہچان, اس لیے جا کر خفلیں ڈال رہے ہیں. اللہ کے واسطے یہ گندگی کو چھوڑ دو. پیارے بزرگوں اور دوستو, دیکھو, جو جس نیت سے جاتا ہے ولی اللہ اس کی نیت کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اللہ سے کہہ کر اپنے غلام کی نیت کو پوری بھی کراتا ہے. اب ہم جا کر اولیاء اللہ سے کہتے ہیں تو سوال ہوتا ہے, سنتے ہیں؟ تو ہم نے جواب دیا, ہاں, وہ اپنی خبروں میں لیٹ کر ہماری باتوں کو سنتے ہیں. بولے مثال دیکھو پیارے بھائی, اگر آپ کے پاس موبائل ہو, آپ نکالیں موبائل, 10 12 15 نمبر ملائیں تو موبائل بجتا ہے. امریکہ میں, آسٹریلیا میں, سعودی میں, ہر جگہ بج رہا ہے. آپ جہاں ملائیں وہاں بج رہا ہے. جس کے جیب میں بولے اس کے جیب میں بج رہا ہے. اور آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے, آپ کو نمبر میں ملانے کی ضرورت نہیں. آپ نے نمبر پہ نام فٹ کر دیا بھائی جان, موبائل سامنے پکڑے, بولے بھائی جان, ہاں بھائی جان کو بیل بج رہی ہے. ایسے کتنے بھائی جان ہوں گے, مگر اسی بھائی جان کو بج رہی ہے جس کا ارادہ آپ نے کیا ہے. پوائنٹ نوٹ کی جائے. آپ نے چاہا کہ شفیع صاحب کے جیب میں بیل بجے تو شفیع صاحب کو ہی بج رہی ہے, وہی شفیع کو بج رہی ہے جس شفیع کو آپ ملانا چاہتے ہیں. جبکہ دنیا میں کروڑوں شفیع پڑے ہوئے ہیں. جبکہ آپ غور کیجئے گا کہ کوئی کنیکشن نہیں, کوئی تعلق نہیں, کوئی نسبت نہیں, مگر برابر بیل بج رہی ہے, بات بھی ہو رہی ہے. دنیا کا کوئی مولوی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. ہر کس و ناکس اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ بیل بج رہی ہے. ہم نے پوچھا موبائل کس نے بنایا؟ جواب دیا کہ انگریز نے. ہم نے پوچھا کہ انگریز پر اتنا بڑا فضل کیسے ہوا کہ وہ امریکہ والوں سے انڈیا والوں کو بات کرا دے؟
حیدرآباد والوں کو سعودی والوں سے بات کرا دے انگریز میں یہ کمال کہاں سے پیدا ہوا؟ بولے خدا کے فضل سے۔ ارے ہم نے کہا نادان، جب خدا کا فضل انگریز پر ہو جائے، وہ اگر حیدرآبادی کو سعودی والے سے اور ایک ہندوستانی کو امریکہ والے سے بات کرا دے تو کوئی تعجب نہیں، اور ایک غلام کو اگر بغداد والے غوث سے بات کرا دے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ پیارے بزرگ اور دوستو، سارے دلائل دینے کے بعد بھی بولے نہیں یار وہ نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے، بولے نہیں سن سکتے۔ تو تب بھی ہمارا ایک عقیدہ ہے، بولے کیا؟ بولے بے شک نبی ولی نہیں سن سکتے لیکن تیری ہماری تو سن سکتے ہیں۔ بولے کیا بات ہے بھائی، تمہاری سن سکتے ہماری نہیں سن سکتے، کیا بات؟ بولے ہاں سن، تیری نہیں سن سکتے، ہماری تو برابر سنتے ہیں۔ بولے کیوں؟ جب تو بھائی کو فون ملایا تھا تو وہ فون سے جو بات کرنے کا کمال ہو رہا تھا وہ فون کا کمال نہیں، وہ سم کارڈ کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے بھائی بولو؟ اگر سم کارڈ نکال لیا جائے 1 لاکھ کا فون ہو تو بھی بیکار ہے، فون اگر بالکل 400 کا ہو سم کارڈ ڈال دی جائے تو سنایا جا سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو پتا چلا سم کارڈ کا کمال ہے کہ جو یہاں والے کو وہاں والے سے بات کرا رہا ہے۔ ایک صاحب کیا کرے، حج کا سم لے کے آئے، حج کمپنی بند ہو گئی نہیں، اس کا سم لے کے آ کے ڈالے، لگا رہے، لگ رہا ہی نہیں، بار بار ملا رہے، بولے ریچارج کرا لیے، بولے مل رہے ہیں۔ پریشان ہو کے پوچھے کیا بات ہے، یہاں تو فون کر رہا ہے، جا رہا ہے، میں کر رہا ہوں، نہیں کر رہا، بولے میرے پاس ایئرٹیل کا سم ہے، تیرے پاس حج کا ہے۔ تو وہ کمپنی کا سم ڈالا ہے جو بند ہو گئی ہے، اس لیے تیرا فون۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سن، میرا نبی میرا ولی میری سنتا ہے، کیونکہ میرے پاس جو سم کارڈ پڑا ہے اس کا نام قادری ہے، اس کا نام چشتی ہے، اس کا نام سہروردی ہے، اس کا نام نقشبندی ہے۔ اس لیے یہ کارڈ اوریجنل نیٹ ورک کمپنی کا ہے، 24 آورز آؤٹ گوئنگ ان کمنگ چلتی ہے، مگر تو نے جو کارڈ ڈالا وہ دیوبندیت کا ہے جو کمپنی فیل ہو گئی ہے۔ کئی فیل کمپنیاں ہیں، پریشان ہیں، ترکیبیں بدل رہے ہیں، نئے اسکیم نکالتے جا رہے ہیں۔